اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمارے گھر میں برکتیں ہوں اور کسی طرح کی آفات نہ آئیں، بلائیں نہ آئیں، ہم خوشحالی میں رہیں۔ تو اب دیکھیں، ہمارے معمولات جو مذہبی معمولات ہیں، یقین کریں اگر ہم ان کو پورا کریں، جیسے دیکھیں ہمارے لیے قرآن ہماری شریعت ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا اور وضو کرنا، ہر وقت وضو میں رہنا، پھر اسی طرح نمازوں کا وقت ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، ہم وقت پر نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ جو نوجوان ہیں وہ با جماعت مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اتنی بڑی بشارتیں ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی صف میں اللہ پاک نے اتنا ثواب رکھا ہے، اگر وہ ثواب ظاہر کر دیا جائے تو پھر جو نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے، آپس میں یہ جھگڑا کرنے لگے اور قرآن دازی کرنی پڑے، جس کا نام ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی، اسی طرح تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو جو معمولات ہیں، ہمارے مذہبی معمولات ہیں، اگر ہم ان کے پابند ہو جاتے ہیں تو یقین کریں نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ وضو ایک بذات خود ایک بہت بڑی حفاظت کرنے کی چیز ہے، ہر وقت باوضو رہنا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی وجہ سے تجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنی ذات کو ملامت کرنا، کہ وضو کرنے سے جو برکتیں ملتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں غیبانہ حفاظت ہماری جو کی جاتی ہے، اللہ پاک کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، سب سے بڑی تو وہ چیز ہے اللہ پاک کی طرف سے برکت حاصل کرنے والی، اللہ کا قرب حاصل کرنے والی، کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھیں اور نماز کے پابند ہو جائیں۔ ہماری عورتیں با پردہ رہیں، نماز کی پابند ہو جائیں اور باوضو رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے پھرتے جو ہے وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں، اور اس کے علاوہ یا حکم کا ورد کرتے رہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، ان کا ورد بندہ کرتا رہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر گھر کے ماحول کو بابرکت بنا دیتی ہیں، گھر جو ہے سنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ دعا پڑھی جائے، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر جگہ، ہر کیفیت میں ہمیں دعا عطا کی گئی ہے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، جب سفر پر نکلتے ہیں تو اس کی الگ سے دعا پڑھتے ہیں، اور ہر موقع کے مناسبت سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری دعائیں یہ برکت کا ذریعہ ہے، اور اللہ پاک ان دعاؤں کی وجہ سے، اللہ پاک ان کی وسیلے سے اللہ پاک جو ہے آفات کو، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اور ایک چیز جو ہے کہ پریشانیاں نہ آئیں، یاد رکھیں اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ صدقہ بلاؤں کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے، دنیا کے لیے بھی اور قبر کے اندر بھی جو ہے وہ روشنی کا ذریعہ بنتا ہے، محشر کے میدان میں بھی ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں۔ اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو مال کی زکوٰۃ دیں۔ آپ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا مرضی ورد پکاؤ وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے سکتا، کہ ایک فرض چیز ہے ہم اس کو پورا نہیں کرتے، اور ساری رات ہم نفل پڑھتے ہیں اور فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک نماز جو وقت پر ادا کرنی ہوتی ہے، اگر کسی نے وہ چھوڑ دی، ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، ایک نماز کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بتائیں اس سے بڑی برکت کہاں سے آئے؟ نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک نے فرمایا کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ہمارے اسلاف کی سیرت پڑھیں، ہمارے صحابہ کی سیرت پڑھیں، وہ نمازوں کے پابند تھے، اور ایسے پابند تھے
وہ دین کے معاملات سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صحابہ کرام کا کیا معمول ہوتا تھا؟ رمضان آنے سے پہلے وہ اپنے سارے کے سارے دنیاوی کام موقوف کر لیتے، ختم کر دیتے، تاکہ پورا رمضان وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اعتکاف کر سکے۔ وہ روزے رکھتے ہیں اور وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، تو اپنی ذات کو اس کام کے لیے پہلے سے تیار کر لیتے ہیں تاکہ ان کی عبادات میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ تو یہ ہے معمولات سے محبت جو اسلام کے معمولات ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان شعار اسلام کو پابندی سے اختیار کریں اور اپنے مذہبی جو معاملات ہیں ان کو ہم پابندی سے لیں اور استقامت کے ساتھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔